السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 500۔ سورۃ الجاثیہ، آیات ہیں 14 سے لے کر 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ کہہ دو اے رسول مؤمنین سے کہ یغفروا، تو یغفروا کے معنی ہے درگزر کریں، ان لوگوں سے درگزر کریں، ان لوگوں کو درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے۔ کون سے دن اور کس لیے وہ دن؟ تاکہ لوگوں کو، قوم کو صلہ دے جو کچھ کہ وہ کماتے ہیں۔ تو یہاں ایام اللہ کے دن، یعنی اللہ کے جو گرفت کے دن ہیں اس پر انہیں کوئی یقین نہیں، وہ پوری زندگی کو یکساں ہی سمجھتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے یعنی منکرین، مجرمین درگزر کریں۔ یہ ہے یغفروا، یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے اسے نوٹ کر لیں۔ اور یہ ایام اللہ کے، تاکہ ان کو کیے کا بدلہ دیا جائے۔ اب یہ کہ وہ عذاب کی شکل دنیا میں ہو، عبرت کے لیے ہو، یا آخرت میں گرفت ہو، یہ سب اسے ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو بھی کوئی نیک عمل اپنائے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی برے کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر، اور پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو یہاں فَلِنَفْسِهِ، تو لام جو ہے اس کے معنی کہ اسی کے بھلے کے لیے، اور برائی کا ذکر ہے وہاں علی فَعَلَيْهَا، اس لیے اس کا وبال اس پر۔ تو ترجمے میں فرق ہوگا، اس کی ذات کے ہی اپنی ذات کے بھلے کے لیے، اور یہاں اپنی ذات پر اسی پر وبال۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب رخ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم سے مراد بادشاہت بھی تھی بنی اسرائیل میں، اور فہم، قضا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت حکم سے، حکومت، دونوں چیزیں اس سے مراد لی جاتی ہیں۔ اور نبوت، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اکثر انبیاء، اور ہم نے انہیں روزی دی پاکیزہ، اور فضیلت دی سارے جہاں والوں پر۔ سارے جہاں والوں سے مراد اس وقت کا جہاں، جو تعداد اس وقت لوگوں کی موجود تھی ان پر، اس وقت کا جہاں۔ تو وہ فرق ہے سارے جہاں پر، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے جہاں پر اور بنی اسرائیل کی، تو یہ فرق رہے گا، کیونکہ یہ اس وقت کے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ملحوظ رکھے گا اس آیت کو، ہم نے دی واضح دلیلیں، من الامر سے یعنی اللہ کے لیے امر، اللہ کا امر الہی، تو دین کی صاف صاف دلیلیں ہم نے انہیں دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ سے مراد بنی اسرائیل۔ اب انہوں نے جو اختلاف کیا، علم آنے کے بعد انہیں دلیلیں دی گئیں
اور انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کی وجہ کیا؟ آپس کی دشمنی۔ اب وہ آپس کی دشمنی کیا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا اپنے مفاد کو، لہذا اپنے مفاد کی خاطر تورات کا جو حکم ہوتا تھا اس میں اختلاف کر جاتے تھے۔ یعنی ہم جسے کہتے ہیں دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے تھے، نہ کہ امر الہی کو، یعنی نہ کہ دین کو۔ تو اللہ 13 ارب جو ہے ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پھر اس میں فرقے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب اس آیت کو بیان کرنے کے بعد رسول سے کیا کہا جا رہا ہے اسے بھی ملحوظ رکھیں۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ تو پہلی آیت میں تفرقہ کیوں ہوا، اور اب اس آیت میں پھر ہم نے ک سے مراد اے رسول تمہیں کر دیا دین کی ایک شریعت پر، من الامر امر الہی، دین تمہیں۔ تو شریعت کیا چیز ہوتی ہے اسے آج سمجھانا ہے۔ تو آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے جو ہم نے آپ کے لیے مقرر کی، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے کون؟ اس وقت ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ مگر شریعت، ہمارے یہاں شریعت کا مفہوم غلط تصور کیا جاتا ہے۔ شریعت کو اور دین کو اور مذہب کو وہ فرق نہیں کر پاتے، اس وجہ سے میں زور سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اور شریعت کسی نبی کے ذریعے بنتی ہے۔ دیکھو، شریعت موسوی، شریعت عیسوی اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے نا ک، تو یہ شریعت کیا ہوتی ہے؟ دین سے، یعنی اس کا مفہوم ہے اس پر عمل کس طرح کیا جائے۔ لغت میں معنی کیا؟ راستہ، ملت، اور منہج، جسے منہاج، شاہرہ کو بھی شاعر کہا جاتا ہے کہ وہ مقصد اور منزل تک پہنچا کے۔ تو شریعت یعنی کیا؟ دین پر جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس پر کس طرح عمل کیا جائے۔ جی، تو اسے شریعت کو کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اس کے لیے نبی، رسول، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنواتے ہیں، مقرر کرتے ہیں۔ اب رہا سوال کہ جو انسان بناتا ہے وہ شریعت نہیں، وہ مذہب ہے، جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے مذہب۔ تو عموماً ہمارے یہاں مذہب میں اور شریعت میں فرق نہیں کر پاتے، اس وجہ سے میں یہ زور دے رہا ہوں، تو اسے نوٹ کر لیں۔ اور پھر یہ کہ رسول سے جو کہا جا رہا ہے، رسول کے ذریعے شریعت مقرر کی جا رہی ہے، تو وہ تو یہ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑی فکر تھی، مگر یہ بیان کیا جا رہا ہے اس قدر شدت سے کہ ہم اپنے رسول سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت تمہارے لیے مقرر ہوئی اسی کو اپنائیں۔ جی، یہ مقصود ہے۔ تو کہا جا رہا ہے آخر میں کہ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے۔ اچھا، مزید سنیے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، جی، کچھ بھی۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست، چونکہ انہوں نے شریعت میں تبدیلی کی تو یہ ظالم ہیں، ایک دوسرے کے دوست۔ رہا متقین پرہیزگار تو اللہ ان کا دوست ہے۔ تو یہ دو آیتیں دیکھیے، آج ہماری امت میں بھی تفرقہ ہو رہا ہے اپنے مفادات کی خاطر، جی، دنیا کی خاطر۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا۔ ہم تو قرآن کے حامل ہیں اور شریعت کا مفہوم سے بے خبر ہیں اکثر لوگ، تو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے جڑیے۔ تو مزید سنیے گا، هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یہ بصیرت افروز باتیں ہیں لوگوں کے لیے،
سارے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ لقوم یوقنون، جو اس پر یقین رکھتے ہیں قوم. تو بصیرت افروز ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے، رحمت ہے، مگر کیسی قوم؟ جو یقین رکھنے والی ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. کیا انہوں نے گمان کیا کہ اجترحوا السیئات، یہ اشترحوا کا لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے عربی ادب میں، تو قرآن شریف میں انہیں شدت، اب یہاں ترجمہ کریں گے جنہوں نے برے اعمال کیے، بری کمائی کی، کہ کیا ہم اسے ان لوگوں کی طرح کر دیں جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق اعمال کیے ہیں، تو وہ کیا برابر ہیں دنیا و آخرت میں؟ دیکھیے، محیاہم یعنی دنیاوی زندگی، مماتہم یعنی اخروی زندگی میں. تو دونوں کے ہم کیا اعمال یکساں کر دیں کہ جب یہ دنیا میں خوشحال ہیں تو آخرت میں بھی خوشحال ہیں؟ ایسا نہیں. ساء ما یحکمون، بہت ہی برا یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو دوبارہ سنیے اس آیت کو. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تو یہ اجترحوا السیئات، تو اجترحوا، اب یہ حمزۃ الوصل کو ساکت کر دیا گیا تو واو بھی ساکت ہوا، تو یوں پڑھیں گے ملا کر، یہ تو ہم درمیان سے پڑھ رہے ہیں اجترحوا السیئات، تو اسے ذہن میں رکھیے گا. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آسمان زمین کو پیدا کیا مقصد کے خاطر، برحق، تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے، ایک انسان ہے مقصد کے خاطر، اس لیے کہ ایک انسان ہے جو وہ عمل کرے گا اس کا صلہ جائے گا، صلہ اس کے حصے میں جائے گا. اگر وہ شرک اور گناہ جو بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اس ایک شرک کی وجہ سے ہم اسے دون عذاب دینے، جو کچھ کرے گا اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو کوئی نیکی کرے گا اس کی نیکی کم بھی نہیں کی جائے گی. باقی اس آیت سے متعارض نہیں ہے جس میں کہ کوئی ایسی حرکت کرے، ایسی شرک کرے کہ جو نسل تک باقی رہے شرک، تو ظاہر ہے کہ اس کا تو دون عذاب رہے گا. ایک تو خود گمراہ ہوا اس کا، اور دوسرے کو گمراہ کیا اس کا. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.